الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے کی شرائط ہم نے پیچھے کچھ اس پہ بات کی تھی کہ کیا کیا شرائط ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قبولیت کی شرائط بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا ہونا، حج عمرے کی قبولیت کی شرائط، انسان موحد ہو، اگر مشرک ہے تو اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی یا مشرک ہے تو وہ مشرک بھی دین اسلام سے خارج ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک بے نمازی بھی دین اسلام سے خارج والی بات ہے، وہ بھی کافری مانتے ہیں اکثر علماء۔ تو اکثر جو ہے نا وہ اس طرف نہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ بڑا کفر نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان نمازی ہو پھر ہی اس کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، حج عمرے۔ اگر کوئی بے نمازی یا مشرک ہے تو ان کو کیا فائدہ ان چیزوں کا۔ اسی طرح اخلاص کا پایا جانا، نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ حج عمرہ کر رہے ہیں، دیکھیں اکثر لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بتانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن فخری طور پہ اعلان کرنا جی، اور اسی نیت سے ملنا ملانا، اور ہر جگہ کی تصویریں بھیجنا، تو اس میں دیکھیں نیت میں اگر ذرا سی گڑبڑ بھی ہوئی تو آپ کا پھر حج عمرہ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سنت کے مطابق ہو، طریقہ مسنون ہو، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کیا ہے ویسے ہی حج عمرہ ہو، تو وہ تو پھر ہی ہو سکتا ہے نا جب بندہ طریقہ سیکھے گا۔ ہم لوگ طریقہ نہیں سیکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب جائیں گے کچھ چند چیزیں سمجھ لیں گے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اتنی جلدی چیزیں بعض کا سمجھ بھی نہیں آتی، انسان ساتھ بھول بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے سیکھنی چاہیے چیزیں، پہلے ہی علم میں لانی چاہیے۔ تو علم وہی ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ٹائم دے کے سیکھا جائے۔ جو ایک ہی دم چیزیں سیکھی جاتی ہیں نا، وہ جتنی جلدی آتی ہیں وہ چلی بھی جاتی ہیں۔ اس لیے علم جب بھی سیکھیں آرام آرام سے ٹائم دے کے سیکھیں، آہستہ آہستہ سمجھیں، اس کو یاد کریں، دہرائیں، پھر ہی وہ پختہ ہوتا ہے، پھر ہی وہ یاد رہتا ہے۔ تو وقتی طور پہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں جاتے وقت اکٹھی، تو وہ جس طرح آپ سیکھتے ہیں اسی طرح چلی بھی جاتی ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں پائی جانی، رزق حلال ہو، اگر حرام مال ہے، اگر مال ہی حرام ہے، بہت سارے ذرائع حرام کے ہوتے ہیں، انسان کے پاس مال آ جاتا ہے۔ اگر ذرائع حرام ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ حج عمرے کا، مال ہی صحیح نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے حلال مال شرط ہے حج عمرے کی۔ اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عورت اگر عدت میں ہے تو وہ پھر حج عمرے پہ جانے سے پرہیز کرے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بعض ٹھیک ہے، کچھ اہل علم اس طرف گئے ہیں اگر عورتیں زیادہ ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ عورت چلی جائے، کچھ اس طرح کی شرائط وہ بتاتے ہیں۔ تو لیکن یہی ہے حدیث میں تو یہی ہے کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے، جس کو سفر سمجھا جاتا ہے۔ حج عمرہ کرنے میں مسئلہ نہیں، وہ تو عورت اکیلے بھی کر سکتی ہے، وہاں پہ محرم شرط نہیں۔ لیکن سفر کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے حج عمرے کا ہو، کوئی بھی سفر ہو، یہ عورت کے لیے ایک شرط بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت کر لیتی ہے حج عمرہ ہو جائے گا، لیکن اس کو گناہ ملے گا سفر کرنے کا۔ تو اس لیے یہ ساری شرائط ہیں۔ اسی طرح آگے اگر عمرے کا مختصر طریقہ دیکھیں، عمرے کا کوئی دیکھیں وقت نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، جیسے حج کا ہوتا ہے جس وقت دل چاہے کسی کا وہ حج وہ عمرہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ حج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور علیحدہ بھی، اس کا کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی ہفتہ نہیں ہے، کبھی بھی انسان عمرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عمرے کا مختصر طریقہ دیکھیں، مکاح سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ احرام گھر میں باندھ لیں یا جو ایئرپورٹ سے بھی باندھا جا سکتا ہے، البتہ نیت مکاح سے کریں۔ پہلے طواف میں آپ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، جسے ازدواء کہتے ہیں۔ طواف کے اختتام پر کندھا آپ ڈھانپ لیں، اور طواف حجر اسود کا بوسہ دے کر یا چھو کر، اگر ممکن نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے شروع کیا جائے، اسے استلام کہتے ہیں۔ یعنی طواف کے 7 چکر لگائے جائیں اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا، اور ادھر ہی آگے اختتام پذیر ہو۔ ہر چکر میں رکن یمانی اگر ممکن ہو تو آپ ہاتھ لگائیں، لیکن بوسہ نہیں دینا۔ پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اور ہر موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں آگے بلکہ آئیں گی۔ پہلے 3 چکروں میں دیکھیں رمل ہے، اور جو باقی 4 چکر ہیں وہ عام چال چلیں گے۔ تو آپ کے بعد آپ پھر اپنا کندھا ڈانپ لیں اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔
پہلی رکعت میں آپ صورت کافرون، دوسری رکعت میں صورت اخلاص پڑھیں، 2 رکعت کے بعد آپ پھر زمزم پئیں، اور دوبارہ حجر اسود کا آپ استلام کریں، پھر صفا مروہ کی طرف جائیں. یہ مسنون ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا. خانہ کعبہ کی طرح چکر نہیں ہے کہ پورے میں ایک، یہ جانے آنے میں 2 ہیں. صحیح کے دوران کندھا اپنا ڈانپ لیں، آخری چکر مروہ پر آپ کا ختم ہو جائے گا. بال منڈوائیں، کٹوا لیں، البتہ خواتین کچھ بال اپنے کاٹ لیں، حالانکہ یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں، بس آپ کا ہمارا مکمل. یہ ایک مختصر میں نے واضح بیان کیا، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس میں آگے آئے گی. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے کہ انسان کیسے کیسے کرے. ذرا مزید وضاحت سے ہم آگے السلام علیکم دیکھیں گے.